بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال نے ایک دفعہ ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، آپ اتنے عرصے سے روح قبض کر رہے ہو، آپ کو روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم آیا یا ترس آیا؟ ملک الموت کہنے لگا، باری تعالیٰ مجھے 2 لوگوں کی روح قبض کرتے وقت ترس آیا۔ 2 مواقع ایسے تھے جب مجھے ان پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ تو رب ذوالجلال نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، وہ 2 مواقع کون سے تھے جس وقت آپ کو رحم آیا؟ تو ملک الموت کہنے لگا، باری تعالیٰ ایک دفعہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے، ایک آندھی اور طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اس کے تختے الگ ہوئے۔ کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے کچھ تو ڈوب کر مر گئے، اور جو تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر سائیڈوں پر نکل آئے، اپنی جان بچا لی۔ اس کشتی میں ایک حاملہ عورت تھی، وہ عورت ایک تختے پر بیٹھ گئی اور وہ تختہ سمندر میں تیرنے لگا، ڈوبنے سے بچ گئی۔ وہ حاملہ عورت تھی، اسی دوران ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس نے ابھی بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا تھا، باری تعالیٰ آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ مجھے اس وقت بڑا ترس آیا کہ اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی، اس نے تو ابھی تک اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، یہ بچہ کیسے پروان چڑھے گا، کیسے زندگی گزرے گی اس کی؟ تو مجھے اس وقت اس بچے پر بڑا رحم آیا، ترس آیا۔ تو رب ذوالجلال نے پھر ملک الموت سے پوچھا کہ دوسرا وہ کون سا موقع تھا جب آپ کو رحم آیا؟ ملک الموت کہنے لگا، باری تعالیٰ جب شداد نے جنت بنائی، جنت بنانے کے بعد وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اسے جنت میں، اس کی جو بنائی ہوئی جنت ہے، اسے اس محل میں داخل نہیں ہونے دینا۔ باری تعالیٰ مجھے اس وقت اس پر بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا، اس نے اتنا عرصہ لگا کر اپنی جنت بنائی، اپنا ایک محل بنایا، پورا شہر آباد کیا اور اسے جنت کا نام دیا گیا، لیکن جب داخل ہونے کی باری آئی، جب دیکھنے کی باری آئی، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے اس پر بڑا رحم آیا، ترس آیا۔ تو رب ذوالجلال نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، آپ نے دونوں موقعوں پر ایک ہی شخص پر 2 دفعہ رحم کیا۔ یہ شداد بدبخت انسان، یہ وہی بچہ تھا جو کشتی ٹوٹ گئی تھی اور جس کی ماں کی روح کو آپ نے قبض کر لی تھی، جس پر آپ کو ترس آیا تھا، رحم آیا تھا۔ یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر بادشاہ بنا اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جس نے جنت بنائی۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس بدبخت انسان نے جب یہ سنا کہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے، جو رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، رب نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مرنے کے بعد رب اسے جنت دے گا۔ تو اس بدبخت انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا کہ تمہارا خدا تو مرنے کے بعد تمہیں جنت دے گا، لیکن میں ایک ایسی جنت بناؤں گا، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے تمہیں وہ جنت دی جائے گی۔ خدائی کا دعویٰ کیا اور دنیا جہان سے
یاقوت، مرجان، سونا، چاندی، جتنے بھی قیمتی پتھر تھے، جواہرات تھے، اکٹھے کرنا شروع کر دیے، محلات تعمیر کیے، سونے چاندی کی اینٹیں اور سونے چاندی کی یہ سڑکیں بننے لگی، محلات بننے لگے۔ لیکن جب دیکھنے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے ملک الموت کو حکم دیا، اے ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لی جائے۔ قرآن میں کئی ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، فرعون، حامان، قارون۔ یہ کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، رب بار بار یہ بیان کر رہا ہے عبرت کے لیے، تاکہ مسلمان عبرت پکڑے، اس سے سبق حاصل کریں۔ لیکن ہماری کیا خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ ملک الموت کی کسی سے دوستی یاری نہیں ہوتی، ہاں اللہ کے حکم سے انبیاء سے ان کی دوستی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ تھا، بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعقوب علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت، میری روح قبض کرنے آئے ہو یا ملاقات کے لیے؟ تو ملک الموت کہنے لگا، میں روح قبض کرنے نہیں آیا، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ جب میری روح قبض کرنے آؤ تو کم از کم مجھے 3 قاصد میرے پاس بھیجنا۔ جب میری روح قبض کرنے کا وقت قریب ہو تو میرے پاس 3 قاصد بھیجنا تاکہ میں اپنی تیاری کروں۔ ویسے تو اللہ کے نبی ہر وقت تیاری میں ہوتے ہیں۔ تو ملک الموت نے حامی بھر لی، اور کچھ عرصے بعد ملک الموت جب اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 قاصد بھیجوں گا، اس کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بالکل میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اپنے وعدے کے مطابق سچا ہوں، میں نے 3 قاصد بھیجے ہیں آپ کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، کون سے 3 قاصد؟ ملک الموت کہنے لگے، جب آپ کے بال سیاہ تھے پھر آپ کے بال سفید ہوئے، آپ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانے لگے، تو یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ اے اللہ کے نبی، یاد کرتے موت کو، آپ کی جوانی ڈھلتی جا رہی تھی، بڑھاپے کی طرف قدم آ گیا، آپ کے بال سفید ہوئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ پھر میرا دوسرا قاصد، جب آپ کے بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، آپ کمزور ہوتے گئے، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ اور تیسرا قاصد، جب آپ کی کمر جھک گئی، آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے اللہ کے نبی، میں 3 قاصد بھیج چکا ہوں، اور اب اللہ کے حکم سے میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے۔ ایک مومن کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور ایک کافر کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ تفصیل سے اس کا ذکر ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں صرف۔ کافر کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے ریشم کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر پھینک دیا جائے اور پھر اسے کھینچ لیا جائے، تو ریشم کا وہ کپڑا جس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کافر کی روح، کافر کے جسم سے جب روح نکال لی جاتی ہے تو ایسے اسے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو ہوگی کہ مومن کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے اور کافر کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن احباب نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا،
ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں بھی آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔